السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سے شب بارات کی حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ شب بارات کی فضیلت کا انکار کرنا کسی شخص کے علم میں کمی یا مطالعہ میں کمی ہو سکتی ہے۔ یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ علم کی کمی یا مطالعہ کی کمی کی وجہ سے کوئی شخص شب بارات کی فضیلت کا انکار کرے۔ اسی طرح بعض تبلیغ کرنے والے یا خطاب کرنے والے بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ شب بارات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس مبارک رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ بھی سراسر اسلام پر زیادتی ہے اور اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے جیسا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا علم ہے اپنی لا علمی کا اقرار کرنا۔ اگر کوئی چیز کسی کے علم میں نہیں ہے تو اسے کہنا چاہیے کہ میرے علم میں نہیں ہے یا میرے مطالعہ میں نہیں ہے۔ یہ بڑے تقوی کی بات ہے۔ ماہ شعبان کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے بیان کی ہے اور یہ حدیث شریف سنن نسائی میں ہے، جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس مہینے میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں اللہ کے حضور، اور میں اس مہینے میں مسلسل روزے رکھتا ہوں تاکہ میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ اور ایک دوسری حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ روزے رکھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ روزے رکھنے کے اعتبار سے ماہ رمضان کے بعد آپ کو ماہ شعبان کیوں پسند ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو مرنے والا ہے، جس کو موت آنی ہے، 15 شعبان کے بعد آنے والی سال تک لکھ دیا جاتا ہے، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور ایک حدیث میں امام ترمذی نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے شعبان کے ہیں، اس لیے شعبان کی تعظیم رمضان کی وجہ سے ہے۔ یہ تو ہو گئی اس مہینے ماہ شعبان کی فضیلت۔ اب میں آپ کو حدیث شریف سے 15 شعبان یا شب بارات کی فضیلت بتاؤں گی۔ جامع ترمذی باب 39۔ اب وہ لوگ اس حدیث پر توجہ کریں جن کا یہ خیال ہے کہ شب بارات کی کوئی حقیقت یا کوئی وجود یا کوئی فضیلت نہیں، انہیں چاہیے کہ حدیث شریف کی کتابیں کھولیں، انہیں پڑھیں اور اپنے استاد کے پاس جا کر اپنی اصلاح کریں۔ جامع ترمذی نے باب 39 میں بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے بتایا کہ 15 شعبان کی رات تھی، میں نے اچانک رات کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک پر تشریف فرما نہیں تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ بستر پر آرام فرما نہیں ہے تو میں فوراً گھر سے نکل پڑی آپ کی تلاش میں۔ جب تلاش میں نکلی تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں موجود تھے۔ ان کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول آپ کی حق تلفی کریں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ کسی اور زوجہ کے یہاں تشریف لے گئے ہوں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں عائشہ، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالی آسمانی دنیا پر ایک خاص شان کے ساتھ نازل ہو جاتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ قبیلہ جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہیں، ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی بڑھ کر اس رات اللہ تعالیٰ اپنی امت کی بخشش فرماتے ہیں۔ حدیث شریف کی وجہ سے ہی اس کو شب بارات کہتے ہیں۔ رات لوگوں کی دوزخ سے آزادی ہوتی ہے، بخشش کا اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ 15 شعبان کی اہمیت حضور کی سنت سے ثابت ہوئی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کی سے ثابت ہوئی ہے، اور حضرت
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی روایت سے ثابت ہوئی۔ اس حدیث شریف سے کئی بات ثابت ہوئی۔ پہلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دماغ میں جو خیال آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال کو بھی جان گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت ہے، یہ اس نبی کا علم ہے، اس نبی کی نگاہ ہے کہ وہ کس خیال سے پیش نظر تلاش کر رہی ہیں۔ دوسری بات، رسول کا ہر عمل رسول کا نہیں اللہ کا عمل ہوتا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کو تلاش کرتی ہوئی اٹھیں، مگر ان کے گمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا گمان شامل کر کے کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حق تلفی کریں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق تلفی کریں گے، بلکہ فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حضور کا ہر عمل حضور کا نہیں، وہ اللہ کا عمل ہوتا ہے، رسول کا ادب اللہ کا ادب ہوتا ہے۔ مقام رسالت کا اشارہ بھی فرما دیا۔ اس کے علاوہ خاص شب بارات کے حوالے سے دو بات ثابت ہوئی۔ ایک، شب بارات کی رات کو اٹھ کر عبادت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بطور خاص۔ دوسرا، قبرستان جانا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شب قبرستان جنت البقیع تشریف لے گئے تھے۔ بعض لوگ اس مغالطے میں بھی ہیں کہ قبرستان جانا اور فاتحہ کرنا بھی اس رات میں کہیں ثابت نہیں ہے۔ تو دیکھیے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے اور حضور کی سنت سے یہ ثابت ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی بھاری اکثریت اس رات قبرستان جا کر مرحوم کی بخشش کی دعا کرتی ہے اور اللہ کے حضور اپنی التجا بھی کرتی ہے۔ دوسری حدیث سنن ابن ماجہ میں سیدنا مولا علی سے روایت کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 15ویں شعبان کی رات آئے اس رات قیام کیا کرو، نفل پڑھا کرو، عبادت کیا کرو۔ 15ویں شعبان کے دن روزہ رکھا کرو، کیونکہ ہر نصف شب کے بعد جب آخری حصہ رات کا 1/3 رہ جاتا ہے تو آخری شب اپنا نزول رحمت فرماتا ہے۔ اس وقت آسمانی دنیا پہ آ کے بندوں کی بخشش کے لیے آتا ہے۔ 15ویں شعبان کی رات کی خصوصیت یہ ہے، سورج غروب ہوتا ہے۔ 14ویں کی رات کا غروب آفتاب کے ساتھ ہی اللہ تعالی اپنی شان قدرت کے ساتھ اور طلوع فجر تک اللہ تعالی انسانوں کے قریب آ کر ان کی مغفرت فرماتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے اور میں اس کو معاف کر دوں، کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو رزق عطا کر دوں، اور کوئی مصیبتی پریشانی میں مبتلا شخص اس کی عافیت عطا کر دوں۔ کوئی ایسا شخص یہ کہہ کے اللہ پاک اعلان کرتا ہے اور اپنی عطا اور سقا کے دامن کو پھیلاتا رہتا ہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ یہ امام ابن ماجہ نے باب قائم کیا ہے۔ کثرت سے شب بارات پر احادیث آئی ہیں اور اماموں نے اس بات پر باب قائم کیے ہیں۔ اس پر یہ گمان کرنا کہ شب بارات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ سوائے جہالت اور لا علمی کے اپنے دین سے بے خبری ہونے کی اور کچھ نہیں۔ شب بارات کی رات بخشش کی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی، تلافی، بخشش، رحمت اللہ کی سب کچھ حاصل کرنے کی رات ہے۔ اس رات ہم جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے اور گناہگاروں کو بخشتا ہے، بخشنے والا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ اس شب بارات کے بعد اگلی شب بارات ہمیں نصیب ہو یا نہیں۔ اس رات مرنے والوں کو اگلی شب بارات آنے سے پہلے موت آ جاتی ہے، اس لیے ہمیں کوئی بھی شب بارات ایسے ہی خالی نہیں نکالنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحم دل ہے، بہت بڑا دینے والا ہے، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اس رات کی جو فضیلت ہے، جو اچھائیاں ہیں، ان کا فائدہ اٹھائیے۔ حقیقت میں تو یہ رات بخشش کی رات ہے۔
اگر اس رات کو بھی کوئی اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اس سے بڑا بد نصیب شاید کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس رات انتظار کرتے ہیں کہ کون میرا بندہ اپنی بخشش کے لیے میرے سامنے دعا کر رہا ہے، میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، تو میں اپنے اس بندے کو اس رات بخش دوں اور بخش دوں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اس رات کی فضیلت اور اس رات کی حقیقت کو جان کر میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گی کہ اس رات کو ایسے ہی ضائع نہ کریں، اس رات اپنی بخشش کروائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، ان سے روئیں، اس سے اپنی بخشش، اپنی آخرت مانگیں۔ اور آپ لوگوں کو دنیاوی اگر کوئی پریشانی ہو تو اس سے اس کی بھی نجات مانگیں۔ اللہ ہمیں اور ہمارے سبھی مسلمان بھائی بہنوں کو بخش دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں نیکی کی طرف راغب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔